السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن مجید کے 13 پارے کا اردو میں مکمل ترجمہ سنیں گے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ اور باقی میں اپنے نفس کو بالذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا بری ہی بات بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے۔ بلا شبہ میرا رب بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے۔ اور یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، میں ان کو خاص اپنے کام کے لیے رکھوں گا۔ پس جب اس نے یعنی بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو ان سے کہا کہ تم ہمارے نزدیک آج سے بڑے معزز اور معتبر ہو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو، میں ان کی حفاظت بھی رکھوں گا اور خوب واقف بھی ہوں۔ اور ہم نے ایک ایسے عجیب طور پر یوسف علیہ السلام کو ملک میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہے رہ سہے، ہم جس چیز پر چاہے اپنی عنایت متوجہ کر دے، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور کنعان میں بھی قحط ہوا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، پھر ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو انہوں نے یعنی یوسف نے ان کو پہچان لیا، اور انہوں نے ان کو یعنی یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب انہوں نے یوسف نے ان کا سامان غلے کا تیار کر دیا تو چلتے وقت فرما دیا کہ اپنے علاقی بھائی کو بھی ساتھ لاتا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے نام کا غلہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ وہ بولے، دیکھیے ہم اپنے حد امکان تک تو اس کے باپ سے اس کو مانگیں گے اور ہم اس کام کو ضرور کریں گے۔ اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی انہی کے اسباب میں چھپا کر رکھ دو تاکہ جب اپنے گھر جائے تو اس کو پہچانے، شاید یہ احسان و کرم دیکھ کر پھر دوبارہ آئے۔ غرض جب وہ لوٹ کر اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے، اے ابا، ہمارے متعلقہ غلہ کی بندش کر دی گئی، سو آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم پھر غلہ لا سکیں اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بس رہنے دو، میں اس کے بارے میں بھی تمہارا ویسا ہی اعتبار کرتا ہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں۔ سو اللہ کے سپرد وہی سب سے بڑھ کر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اس گفتگو کے بعد جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اس میں ان کو ان کی جمع پونجی بھی ملی کہ انہی کو واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے کہ اے ابا، لیجیے، اور ہم کو کیا چاہیے، یہ ہماری جمع پونجی بھی تو ہم ہی کو لوٹا دی گئی ہیں، اور اپنے گھر والوں کے واسطے اور رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی خوب حفاظت رکھیں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے، یہ تھوڑا سا غلہ ہے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک ہرگز اس کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گا جب تک کہ اللہ کی قسم کھا کر مجھ کو پکا قول نہ دو گے کہ تم اس کو ضرور لے ہی آؤ گے، ہاں اگر گر ہی جاؤ تو مجبور ہے۔ چنانچہ سب نے اس پر قسم کھائی۔ سو جب وہ قسم کھا کر انہیں یعنی اپنے باپ کو قول دے چکے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ جو کچھ بات چیت کر رہے ہیں یہ سب اللہ ہی کے حوالے ہیں۔ اور چلتے وقت انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹو، سب کے سب ایک ہی دروازے سے مت جانا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازے سے جانا، اور میں خدا کے حکم کو تم پر سے نہیں ٹال سکتا، حکم تو بس اللہ ہی کا چلتا ہے۔ باوجود اس تدبیر ظاہری کے دل سے اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب مصر پہنچ کر جس طرح ان کے باپ نے کہا تھا اسی طرح شہر کے اندر داخل ہوئے تو باپ کا ارمان پورا ہو گیا۔ باقی ان کو یعنی ان کے باپ کو انہیں یہ تدبیر بتلا کر ان سے خدا کا حکم ٹالنا مقصود نہ تھا، لیکن یعقوب علیہ السلام کے جی میں درجہ تدبیر میں ایک ارمان آیا تھا جس کو انہوں نے ظاہر کر دیا، اور وہ بلا شبہ بڑے عالم تھے، بائے وجہ کہ ہم نے ان کو علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اور جب یہ لوگ یعنی برادران یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لیا اور تنہائی میں ان سے کہا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، سو یہ لوگ جو کچھ بدسلوکی کرتے رہے ہیں اس کا رنج مت کرنا۔ پھر جب انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پانی پینے کا برتن اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے
قافلے والوں تم ضرور چور ہو۔ وہ ان تلاش کرنے والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کو بادشاہی پیمانہ نہیں ملتا، وہ غائب ہے، اور جو شخص اس کو لا کر حاضر کرے اس کو ایک بار شطر غلہ ملے گا اور میں اس کے دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ بخدا تم کو خوب معلوم ہے کہ ہم لوگ ملک میں فساد پھیلانے نہیں آئے اور ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں۔ ان ڈھونڈنے والوں لوگوں نے کہا اچھا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی کیا سزا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالم یعنی چوروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے قبل تلاشی کی ابتدا دوسرے بھائیوں کے اسباب کے تھیلوں سے کی، پھر آخر میں اس برتن کو اپنے بھائی کے اسباب کے تھیلے سے برآمد کر لیا۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کی خاطر اس طرح سے تدبیر فرمائی۔ وہ یعنی یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اس بادشاہ مصر کے قانون کی رو سے نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی کو منظور تھا۔ ہم جس کو چاہتے ہیں علم خاص درجوں تک بڑھا دیتے ہیں اور تمام علم والوں سے بڑھ کر ایک بڑا علم والا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر اس نے چوری کی تو تعجب نہیں، کیونکہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بھی اسی طرح اس کے پہلے چوری کر چکا تھا۔ پس یوسف علیہ السلام نے اس بات کو جو آگے آتی ہے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اس کو ان کے سامنے زبان سے ظاہر نہیں کیا، یعنی دل میں یوں کہا کہ اس چوری کے درجے میں تم تو اور بھی زیادہ برے ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس کی حقیقت کا اللہ ہی کو خوب علم ہے۔ کہنے لگے اے عزیز اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، سو آپ ایسا کیجئے کہ اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے اور اپنا مملوک بنا لیجئے، ہم آپ کو نیک مزاج دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسی بے انصافی کی بات سے خدا بچائے کہ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے شخص کو پکڑ کے رکھ لے، اس حالت میں تو ہم بڑے بے انصاف سمجھے جائیں گے۔ پھر جب ان کو ان سے یعنی یوسف علیہ السلام سے بالکل امید نہ رہی تو اس کی جگہ سے علیحدہ ہو کر باہم مشورہ کرنے لگے۔ ان سب میں جو بڑا تھا اس نے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ تم سے خدا کی قسم کھلا کر پکا قول لے چکے ہیں اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کس قدر کوتاہی کر چکے ہو؟ سو میں تو اس زمین سے ٹلتا نہیں تا وقتیہ کہ میرے باپ مجھ کو حاضری کی اجازت نہ دے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مشکل کو سلجھا دے اور وہی خوب سلجھانے والا ہے۔ تم واپس اپنے باپ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے کہو کہ اے ابا آپ کے شہزادے بنیامین نے چوری کی اس لیے گرفتار ہوئے، اور ہم تو وہی بیان کرتے ہیں جو ہم کو مشاہدے سے معلوم ہوا ہے، اور ہم غیب کی باتوں کے تو حافظ نہیں تھے۔ اور اس بستی یعنی مصر والوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم اس وقت موجود تھے، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن میں ہم شامل ہو کر یہاں آئے ہیں، اور یقین جانیے ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ وہ یعنی یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے بلکہ تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی کروں گا جس میں شکایت کا نام نہ ہوگا۔ مجھ کو اللہ سے امید ہے کہ ان سب کو مجھ تک پہنچا دے گا، کیونکہ وہ خوب واقف ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا اور کہنے لگے ہائے یوسف علیہ السلام، افسوس اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی اور وہ غم سے جی ہی جی میں گھٹا کرتے تھے۔ بیٹے کہنے لگے بخدا معلوم ہوتا ہے تم سدا کے سدا یوسف علیہ السلام کی یادگاری میں لگے رہو گے یہاں تک کہ گھل گھل کر دم بلب ہو جاؤ گے، یا یہ کہ بالکل مر ہی جاؤ گے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اور اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پھر جب وہ ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے کہنے لگے اے عزیز ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے اور ہم کچھ یہ تکمہ چیز لائے ہیں، سو آپ پورا غلہ دے دیجئے اور ہم کو خیرات سمجھ کر دے دیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ خیرات دینے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہو وہ بھی تم کو یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ برتاؤ کیا تھا جبکہ تمہاری جہالت کا زمانہ تھا؟ کہنے لگے کہ کیا سچ مجھ تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا حقیقی بھائی ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا۔ واقعی جو شخص گناہوں سے بچتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے کہ بخدا کچھ شک نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر
فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم اس میں خطاوار تھے۔ انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اب تم میرا یہ کرتا بھی لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو اور اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائے گی، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ پاس والے کہنے لگے کہ بخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں۔ پس جب خوشخبری لانے والا آ پہنچا تو آتے ہی اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر لا کر ڈال دیا، پس فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل گئیں اور بیٹوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ سب بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے باپ، ہمارے لیے خدا سے ہمارے گناہوں کی دعائے مغفرت کیجیے، ہم بے شک خطاوار تھے۔ انہوں نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ تو غفور رحیم ہے۔ پھر جب یہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تعظیماً جگہ دی اور کہا، سب مصر میں چلیے اور خدا کو منظور ہے تو وہاں امن چین سے رہیے، اور اپنے والد کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا، اور سب کے سب ان کے یعنی یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا، جس کو میرے رب نے سچا کر دیا، اور اس نے یعنی خدا نے میرے ساتھ احسان کیا کہ ایک تو اس نے مجھے قید سے نکالا اور دوسرا یہ کہ تم سب کو باہر سے یہاں لایا۔ یہ سب کچھ بات اس کے ہوا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوا دیا تھا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کرتا ہے، بلا شبہ وہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا جو کہ علم عظیم ہے۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مجھ کو پوری فرمانبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو بتلاتے ہیں، اور آپ ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنا ارادہ پختہ کر لیا تھا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، گو آپ کا کیسا ہی جی چاہتا ہو اور آپ ان سے اس پر کچھ معاوضہ تو چاہتے نہیں۔ یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور بہت سی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر ان کا گزر ہوتا رہتا ہے اور وہ ان کی طرف اصلاً توجہ نہیں کرتے، اور اکثر لوگ جو خدا کو مانتے بھی ہیں تو اس طرح کے شرک بھی کرتے جاتے ہیں۔ سو کیا پھر بھی اس بات سے مطمئن ہوئے بیٹھے ہیں کہ ان پر خدا کے عذاب کی کوئی ایسی آفت آ پڑے جو ان کو محیط ہو جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو پہلے سے خبر بھی نہ ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں، میں بھی اور میرے ساتھ والے بھی، اور اللہ شرک سے پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے مختلف بستی والوں میں سے جتنے رسول بھیجے سب آدمی ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہ تھا۔ اور یہ لوگ جو بے فکر ہے تو کیا یہ لوگ ملک میں کہیں چلے پھرے نہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا جو ان سے پہلے کافر ہو گزرے ہیں، اور البتہ عالم آخرت ان لوگوں کے لیے نہایت بہبودی کی چیز ہے جو احتیاط رکھتے ہیں۔ سو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر اس بات سے مایوس ہو گئے اور ان پیغمبروں کو گمان غالب ہو گیا کہ ہمارے فہم نے غلطی کی، ان کو ہماری مدد پہنچی، پھر اس عذاب سے ہم نے جس کو چاہا وہ بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا۔ ان انبیاء کے قصے میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہ قرآن جس میں قصے ہیں کوئی تراشی ہوئی بات تو ہے ہی نہیں کہ اس سے عبرت نہ ہوتی، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہو چکی ہیں یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ہر ضروری بات کی تفصیل کرنے والا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے۔ سورہ رد مدینے میں نازل ہوئی اور اس میں 43 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام میم را، یہ جو آپ سن رہے ہیں آیتیں ہیں ایک بڑی کتاب یعنی قرآن کی، اور جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے بالکل سچ ہے، اور لیکن بہت سے آدمی ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ایسا قادر ہے کہ اس نے آسمانوں کو بدون ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی
طرح دیکھ رہے ہو۔ پھر عرش پر قائم ہوا اور آفتاب و مہتاب کو کام میں لگا دیا، ہر ایک وقت معین پر چلتا رہتا ہے۔ وہی اللہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے اور دلائل کو صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جانے کا یقین کر لو۔ اور وہ ایسا ہے کہ اس نے زمین کو پھیلایا اور اس زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو قسم کے پیدا کیے۔ شب کی تاریکی سے دن کی روشنی کو چھپا دیتا ہے اور ان امور مذکور میں سوچنے والوں کے سمجھنے کے واسطے توحید پر دلائل موجود ہے۔ اور زمین میں پاس اور پھر مختلف خطے ہیں اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور کھجور ہے، جن میں بعضے تو ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں اور بعضے میں 2 تنے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں۔ ان امور مذکورہ میں بھی سمجھداروں کے واسطے توحید کے دلائل موجود ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو تعجب ہو تو واقعی ان کا یہ قول تعجب کے لائق ہے کہ جب ہم خاک ہو گئے کیا ہم پھر از سر نو قیامت کے روز پیدا ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا اور ایسے لوگوں کی گردنوں میں دوزخ میں طوق ڈالے جائیں گے اور ایسے لوگ دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ عافیت سے پہلے آپ سے مصیبت کے نازل ہونے کا تقاضا کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے اور کفار پر واقعات اخویت گزر چکے ہیں۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب لوگوں کی خطائیں باوجود ان کے بیجا حرکتوں کے معاف کر دیتا ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ آپ کا رب سخت سزا دیتا ہے۔ اور یہ کفار یوں بھی کہتے ہیں کہ ان پر وہ خاص معجزہ جو ہم چاہتے ہیں کیوں نہیں نازل کیا گیا، حالانکہ آپ صرف ڈرانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب خبر رہتی ہے جو کچھ کسی عورت کو حمل رہتا ہے اور جو کچھ رحم میں کمی و پیشی ہوتی ہے، اور ہر شے اللہ کے نزدیک ایک خاص انداز سے مقرر ہے۔ وہ تمام پوشیدہ اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا اور عالی شان ہے۔ تم میں سے جو شخص کوئی بات چپکے سے کہے اور جو پکار کر کہے اور جو شخص رات میں کہے اور جو دن میں چلے پھرے، یہ سب خدا کے علم میں برابر ہے۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں جن کی بدلی ہوتی رہتی ہے، کچھ اس کے آگے اور کچھ اس کے پیچھے، کہ وہ بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی اچھی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت ڈالنا تجویز کر لیتا ہے تو پھر اس کے ہٹنے کی کوئی صورت ہی نہیں اور کوئی اس کے یعنی خدا کے سوا ان کا مددگار نہیں رہتا۔ وہ ایسا ہے کہ تم کو بجلی دکھاتا ہے جس سے ڈر بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے، اور وہ بادلوں کو بھی بلند کرتا ہے جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور رد فرشتہ اس کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی اس کے خوف سے، اور وہ بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ لوگ اللہ کے باب میں جھگڑتے ہیں، حالانکہ وہ بڑا شدید القوت ہے۔ سچا پکارنا اس کے لیے خاص ہے، اور اس کے یعنی خدا کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو تاکہ وہ اس کے منہ تک اڑ کر آ جائے، اور وہ اس کے منہ تک از خود آنے والا نہیں، اور کافروں کی ان سے درخواست کرنا محض بے اثر ہے۔ اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہوئے ہیں، جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام کے وقتوں میں۔ آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ آپ ہی کہہ دیجئے کہ اللہ ہے۔ پھر آپ یہ کہیے کہ کیا پھر بھی تم نے اس کے یعنی خدا کے سوا دوسرے مددگار قرار دے رکھے ہیں جو خود اپنی ذات کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ آپ یہ بھی کہیے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، یا کہیں تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے ایسے شریک قرار دے رکھے ہیں کہ انہوں نے بھی کسی چیز کو پیدا کیا ہو جیسا خدا پیدا کرتا ہے، پھر ان کو پیدا کرنا ایک سا معلوم ہوا ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی واحد ہے، غالب ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی نازل فرمایا، پھر نالے بھر کر اپنی مقدار کے موافق چلنے لگے، پھر وہ سیلاب حس و خاشاک کو بہا لایا جو اس پانی کے اوپر آ رہا ہے، اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زیور اور اسباب بنانے کی غرض سے تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی میل کچیل اوپر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق یعنی ایمان وغیرہ اور باطل یعنی کفر وغیرہ کی اسی طرح کی مثال بیان کر رہا ہے۔ سو جو میل کچیل تھا
وہ تو پھینک دیا جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے لیے کارآمد ہے زمین یعنی دنیا میں نفع ثانی کے ساتھ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر ضروری مضمون میں مثالیں بیان کیا کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان لیا ان کے واسطے اچھا بدلہ ہے، اور جن لوگوں نے اس کا کہنا نہ مانا ان کے پاس اگر تمام زمین یعنی دنیا بھر کی چیزیں موجود ہو اور بلکہ اس کے ساتھ اسی کی برابر اور بھی ہو تو وہ سب اپنی رہائی کے لیے دے ڈالے۔ ان لوگوں کا سخت حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری قرارگاہ ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے، کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ اندھا ہے؟ بس نصیحت تو سمجھدار ہی لوگ قبول کرتے ہیں، اور یہ سمجھدار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سے جو کچھ انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ اللہ نے جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم کیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور سخت عذاب کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنے رب کی رضامندی کی جویاں رہ کر مضبوط رہتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے چپکے بھی اور ظاہر کر کے بھی خرچ کرتے ہیں، اور بدسلوکی کو حسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں۔ اس جہاں میں نیک انجام انہی لوگوں کے واسطے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے کی جنتیں جن میں وہ لوگ بھی داخل ہوں گے اور ان کے ماں باپ اور بیویوں کو اور اولاد میں جو جنت کے لائق ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے، اور فرشتے ان کے پاس ہر سمت کے دروازے سے آتے ہوں گے اور یہ کہتے ہوں گے کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدولت اس کے کہ تم دین حق پر مضبوط رہے، سو تم اس جہاں میں تمہارا انجام بہت اچھا ہے۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے معاہدوں کو ان کی پختگی کے بعد توڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ جن علاقوں کے قائم رکھنے کا حکم فرمایا ہے ان کو خطا کرتے ہیں اور زمین یعنی دنیا میں فساد کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے اس جہاں میں خرابی ہوگی۔ اللہ جس کو چاہے رزق زیادہ دیتا ہے اور تنگی کر دیتا ہے، اور یہ کفار لوگ دنیوی زندگی پر اتراتے ہیں اور یہ دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں بجس ایک متاع قلیل کے اور کچھ بھی نہیں، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر ہمارے فرمائشی معجزوں میں سے کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس کو اپنی طرف سے ہدایت کر دیتے ہیں۔ مراد اس سے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے خوشحالی اور نیک انجامی ہے، اور اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے کہ اس امت سے پہلے اور بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دے جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے، اور وہ لوگ بڑے رحمت والے کی ناسپاسی کرتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ میرا نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا اور اسی کے پاس مجھ کو جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے، یا اس کے ذریعے سے زمین جلدی جلدی طے ہو جاتی، یا اس کے ذریعے سے مردوں کے ساتھ کسی کو باتیں کرا دی جاتی، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے، بلکہ سارا اختیار خاص اللہ ہی کو ہے۔ کیا یہ سن کر پھر بھی ایمان والوں کو اس بات میں دل جمعی نہیں ہوئی کہ اگر خدا تعالیٰ چاہتا تو تمام دنیا بھر کے آدمیوں کو ہدایت کر دیتا؟ اور یہ مکے کے کافر تو ہمیشہ آئے دن اس حالت میں رہتے ہیں کہ ان کے بد کرداروں کے سبب ان پر کوئی نہ کوئی حادثہ پڑتا رہتا ہے یا ان کی بستی کے قریب نازل ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتے، اور بہت سے پیغمبروں کے ساتھ جو آپ کے قبل ہو چکے ہیں استہزاء ہو چکا ہے، پھر میں ان کافروں کو مہلت دیتا رہا، پھر میں نے ان پر داروگیر کی، سو میری سزا کس طرح کی تھی؟ پھر بھی کیا جو خدا ہر شخص کے اعمال پر مطلع ہو اور ان لوگوں کے شرکا برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ان لوگوں نے خدا کے لیے شرکا تجویز کیے ہیں۔ آپ کہیے کہ ذرا ان شرکا کا نام تو لو، کیا تم اس کو یعنی خدا تعالیٰ کو ایسی بات کی خبر دیتے ہو کہ دنیا بھر میں اس کے وجود کی خبر اس کو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ہو، یا محض ظاہری لفظ کے اعتبار سے ان کو شریک کہتے ہو؟ بلکہ کافروں کو اپنے مغالطے کی باتیں مرغوب معلوم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے یہ لوگ راہ حق سے محروم رہ گئے، اور جس کو خدا تعالیٰ گمراہی میں رکھے اس کا کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ ان کے لیے دنیوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے بدر جہاں زیادہ سخت ہے، اور اللہ کے عذاب سے ان کا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جی جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات و اشجار کے نیچے سے
نہریں جاری ہوں گی، اس کا پھل اور اس کا سایہ دار دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی ہیں، اور انہی کے گروہوں میں بعض ایسے ہیں کہ اس کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرمائیے کہ مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ میں اسی اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھ کو جانا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ ایک خاص حکم ہے عربی زبان میں، اور اگر آپ بالفرض محال ان کے نفسانی خیالات کا اتباع کرنے لگے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم صحیح پہنچ چکا ہے، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے، اور کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت بھی بدون خدا کے حکم کے لا سکے۔ ہر زمانے کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہے موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہے قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب انہی کے پاس ہے۔ اور جس بات کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں اس میں کا بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں، پس آپ کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے اور داروگیر کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا وہ اس امر کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے جو کافر لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے تدبیریں کی، سو اصل تدبیر تو خدا ہی کی ہے، اس کو سب خبر رہتی ہے۔ جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے، اور ان کفار کو بھی معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے، اور یہ کافر لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے کافی گواہ ہے۔ سورہ ابراہیم مکے میں نازل ہوئی، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہے۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ تمام لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی خدائے غالب کی راہ کی طرف لے آئے۔ وہ ایسا خدا ہے کہ اسی کی مملکت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور بڑی خرابی یعنی بڑا سخت عذاب ہے ان کافروں کو جو دنیاوی زندگانی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور بلکہ اللہ کی راہ مذکور سے روکتے ہیں اور اس میں کجی کی متلاشی رہتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے تمام پہلے پیغمبروں کو بھی انہی کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ان سے احکام الہیہ کو بیان کرے، پھر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہے ہدایت کرتے ہیں، اور وہی سب امور پر غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو کفر کی تاریکیوں سے ایمان کی روشنی کی طرف لاؤ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملات نعمت اور نعمت کے یاد دلاؤ۔ بلا شبہ ان معاملات میں عبرتیں ہیں ہر صابر شاکر کے لیے۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب کہ تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے تم کو اطلاع فرما دی کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو زیادہ نعمت دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یہ سمجھ رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور دنیا بھر کی آدمی سب کے سب مل کر بھی ناشکری کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غنی ہے حمید ہے۔ اے کفار مکہ، کیا تم کو ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح اور عاد، قوم ہود اور سمود، قوم صالح، اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں جن کو بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے اور کہنے لگے کہ جو حکم دے کر تم کو بھیجا گیا ہے ہم اس کے منکر ہیں، اور جس امر کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو ہم اس کی جانب سے بہت بڑے شعبے میں ہیں جو ہم کو تردد میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کیا تم کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک ہے جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور معین مدت تک تم کو خیر خوبی کے ساتھ حیات دے۔ انہوں نے کہا کہ محض تم ایک آدمی ہو جیسے ہم ہیں،
تم یوں چاہتے ہو کہ ہمارے آبا و اجداد جس کی عبادت کرتے تھے یعنی بت، اس سے ہم کو روک دو، سو کوئی صاف معجزہ نہ دکھلاؤ۔ ان کے رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے احسان فرما دے، اور یہ بات ہمارے قبضے کی نہیں کہ ہم تم کو کوئی معجزہ دکھلا سکے بغیر خدا کے حکم کے، اور اللہ ہی پر سب ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہم کو اللہ پر بھروسہ نہ کرنے کا کون امر باعث ہو سکتا ہے، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے منافع اور دارین کے راستے بتلا دیے، اور تم نے جو کچھ ہم کو ایذا پہنچائی ہے ہم ان پر صبر کریں گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ان کفار نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ۔ پس ان رسولوں پر ان کے رب نے تسلی کے لیے وحی نازل فرمائی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے ہلاک کرنے کے بعد تم کو اس سرزمین میں آباد رکھیں گے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو میرے روبرو کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ اور کفار فیصلہ چاہنے لگے، اور جتنے سرکش تھے وہ سب بے مراد ہوئے۔ اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو دوزخ میں ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا جو کہ پیپ لہو کے مشابہ ہوگا، جس کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، اور گلے سے آسانی کے ساتھ اتارنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور ہر چار طرف سے اس پر سامان موت کی آمد ہوگی، اور وہ کسی طرح سے مرے گا نہیں، اور اس کو سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کی حالت باعتبار عمل کے یہ ہے کہ جیسے کچھ راکھ ہو جس کو تیز آندھی کے دن میں تیزی کے ساتھ ہوا اڑا لے جائے، اسی طرح ان لوگوں نے جو کچھ عمل کیے تھے ان کا کوئی حصہ ان کو حاصل نہ ہوگا، راکھ کی طرح برباد ہو جائے گا۔ یہ بھی بڑی دور دراز کی گمراہی ہے۔ کیا اے مخاطب تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے؟ اس سے اس کا قادر ہونا بھی معلوم ہو گیا۔ بس اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک دوسری نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ خدا کو کچھ بھی مشکل نہیں، اور خدا کے سامنے سب پیش ہو جائیں گے۔ پھر چھوٹے درجے کے لوگ یعنی عوام و تابعین بڑے درجے کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تو کیا تم خدا کے عذاب کا کچھ جز ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ جواب میں کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو کوئی راہ بتلاتا تو ہم تم کو بھی وہ راہ بتلا دیتے، اور اب تو ہم سب کے حق میں دونوں صورتیں برابر ہے، خواہ ہم پریشان ہو خواہ ضبط کرے، ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ اور جب قیامت میں تمام مقدمات فیصل ہو چکیں گے تو شیطان جواب میں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے سچے وعدے کیے تھے، اور میں نے بھی تم سے کچھ وعدے کیے تھے، سو میں نے وہ وعدے تم سے خلاف کیے تھے، اور میرا تم پر اور تو کچھ زور چلتا نہ تھا بجز اس کے کہ میں نے تم کو بلایا تھا، سو تم نے باختیار خود میرا کہنا مان لیا، تو تم مجھ پر ساری ملامت مت کرو اور زیادہ ملامت اپنے آپ کو کرو۔ نہ میں تمہارا مددگار ہو سکتا ہوں اور نہ تم میرے مددگار ہو سکتے ہو۔ میں خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس کے قبل دنیا میں مجھ کو خدا کا شریک قرار دیتے تھے۔ یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کو سلام اس لفظ سے کہا جائے گا السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مثال بیان فرمائی ہے کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید کی، کہ وہ مشابہ ہے ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ خوب گڑی ہوئی ہو اور اس کی شاخیں اونچائی میں جا رہی ہو۔ وہ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر فصل میں اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں لوگوں کے واسطے اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ خوب سمجھ لے۔ اور گندہ کلمہ کی یعنی کلمہ کفر شرک کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خراب درخت ہو کہ زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کچھ ثبات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں یعنی کافروں کو دین میں اور امتحان میں بچا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگ اہل مکہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے بجائے نعمت الہی کے شکر کے کفر کیا، اور جنہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی جہنم میں پہنچا دیا؟ وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ رہنے کی بری جگہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ قرار دیے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے دین سے گمراہ کرے۔ آپ کہہ دیجئے کہ چند دن عیش کر لو، کیونکہ آخر انجام تمہارا دوزخ میں جانا ہے۔ جو میرے خاص ایمان والے بندے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی
پابندی رکھے اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور آشکارا خرچ کیا کرے ایسے دن کے آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ ایسا ہے کہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی یعنی میں برسایا، پھر اس پانی سے پھلوں کی قسم تمہارے لیے رزق پیدا کیا اور تمہارے نفع کے واسطے کشتی اور جہاز کو مسخر بنایا تاکہ وہ اس کے یعنی خدا کے حکم و قدرت سے دریا میں چلے، اور تمہارے نفع کے واسطے نہروں کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا اور تمہارے نفع کے واسطے سورج اور چاند کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا جو ہمیشہ چلتے ہی رہتے ہیں، اور تمہارے نفع کے واسطے رات اور دن کو اپنی قدرت کا مسخر بنایا، اور جو چیز تم نے مانگی تم کو ہر چیز دی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہ لا سکتے، مگر سچ یہ ہے کہ آدمی بہت ہی بے انصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس شہر مکہ کو امن والا بنا دیجیے اور مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی حفاظت سے بچائے رکھے، اے میرے پروردگار ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، پھر جو شخص میری راہ پر چلے گا وہ تو میرا ہے ہی، اور جو شخص اس باب میں میرا کہنا نہ مانے سو آپ تو کثیر المغفرت اور کثیر الرحمت ہے۔ اے ہمارے رب میں اپنی اولاد کو آپ کے معظم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل نہیں آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگ نماز کا اہتمام رکھیں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو محض اپنی قدرت سے پھل کھانے کو دیجئے تاکہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر کریں۔ اے ہمارے رب آپ کو تو سب کچھ معلوم ہے جو ہم اپنے دل میں رکھے اور جو ظاہر کر دے، اور اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام حمد و ثنا خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام 2 بیٹے عطا فرمائے۔ حقیقت میں میرا رب دعا کا بڑا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھ کو بھی نماز کا خاص اہتمام کرنے والا رکھیے اور میری اولاد میں بھی بعضوں کو، اے ہمارے رب اور میری یہ دعا قبول کیجیے، اور اے ہمارے رب میری مغفرت کر دیجیے اور میرے ماں باپ کی بھی اور کل مومنین کی بھی حساب کے قائم ہونے کے دن۔ اور اے مخاطب جو کچھ یہ ظالم کافر لوگ کر رہے ہیں اس سے خدا تعالیٰ کو بے خبر مت سمجھو، کیونکہ ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی نگاہیں پٹی رہ جائے گی، دوڑتے ہوں گے، اپنے سر اوپر اٹھائے رکھے ہوں گے اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے، اور آپ ان لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جس دن ان پر عذاب آ پڑے گا۔ پھر یہ ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ایک مدت قلیل تک ہم کو اور مہلت دے دیجیے، ہم آپ کا سب کہنا مان لیں گے اور پیغمبروں کا اتباع کریں گے۔ جواب میں اشارہ ہوگا کیا تم نے اس کے قبل قسمیں نہ کھائی تھی کہ تم کو کہیں جانا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان پہلے لوگوں کے رہنے کی جگہوں میں رہتے تھے جنہوں نے اپنی ذات کا نقصان کیا تھا، اور تم کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیوں کر معاملہ کیا تھا، اور ہم نے تم سے مثالیں بیان کی اور ان لوگوں نے اپنی سی بہت ہی بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی تدبیریں اللہ کے سامنے تھی، اور واقعی ان کی تدبیریں ایسی تھی کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائے، مگر سب گاؤں خور ہو گئی۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرنے والا نہ سمجھنا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور پورا بدلہ لینے والا ہے۔ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی، اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی اور سب کے سب ایک زبردست اللہ کے روبرو پیش ہوں گے، اور تو مجرموں یعنی کافروں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے اور ان کے کرتے خطران کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر لپٹی ہوں گی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مجرم شخص کو اس کے کیے کی سزا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے احکام کا پہنچانا ہے اور تاکہ اس کے ذریعے سے عذاب سے ڈرائے جائے اور تاکہ اس بات کا یقین کر لے کہ وہی ایک معبود برحق ہے اور تاکہ دانشمند لوگ نصیحت حاصل کرے۔ سورہ حجر مکے میں نازل ہوئی، اس میں 99 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ آیتیں ہیں ایک کامل کتاب اور قرآن واضح کی۔ صدق اللہ العلی العظیم۔